اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج اور سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکہ حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بھارتی کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو بھارتی جہازوں کا کیا تھا۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا، بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ معرکہ حق نے کشمیر کاز کو دنیا میں دوبارہ زندہ کیا۔ بھارت کی شکست کبھی بھول نہیں سکتا۔ بھارت کے پاس کشمیریوں کو آزادی دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کشمیری خود کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن آزادی قربان کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر پر مسلط کشمیریوں کی سوچ پر پہرا نہیں دے سکتی۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کہتے ہیں کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا ہے۔ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ کشمیریوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان سے رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل۔ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 216 دہشت گرد ہلاک، بھاری تعداد میں غیر ملکی ساختہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، 36 شہری شہید۔ سیکیورٹی فورسز کے 22 جوانوں نے قربانی پیش کی۔ پاکستان کی غیر متزلزل عزم اور بلوچستان کے عوام کی حمایت۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا بلوچستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بروقت کارروائی سے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی مذموم کوشش ناکام ہوئی۔ بیرونی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے ثابت کیا کہ یہ ترقی، خوشحالی اور عوام کے دشمن ہیں۔ بزدل دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ نے بھی آپریشن کامیابی سے مکمل ہونے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات غیر قانونی اور یک طرفہ تھے۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے پر مجبور کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی ہر دھرمی کشمیریوں کو دہائیوں سے حق کے رائے شماری سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ مقبوضہ کشمیر آج بھی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی ساخت بدلنے کا غیر قانونی عمل جاری ہے۔ افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ افواج پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ ISPR نے کہا، مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کا آبادیاتی اور سیاسی تشخص بدلنے کی کوششیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ عالمی برادری کشمیری عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ISPR نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک نیا ولولہ انگیز ترانہ پیش کر دیا۔ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایسے مظالم، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے مظالم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہو، یہ جاری رہیں گے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ جدوجہد کشمیر کو حق خود ارادیت دے کے ہی ختم ہوگی، اور یہ جدوجہد انشاءاللہ تب ختم ہوگی جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مظاہرے کا تک یوم یکجہتی کشمیر ریلی، قیادت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کی۔
سندھ کابینہ ارکان کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ میں مسئلہ کشمیر کے معاملے پر نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ تمام پاکستانی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم قدم کھڑے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اپنے ایجنڈے میں سر فہرست رکھا ہے۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ گورنر خیبر پختونخوا کی زیر قیادت ریلی میں صوبائی وزراء، مشیر، تاجر برادری اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کشمیر جلد ہمارا ہوگا، بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ معرکہ حق میں جیسے بھارت کو سبق سکھایا، کشمیر کے معاملے میں بھی جلد سامنے آئیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کشمیری عوام آزادی کا سورج جلد دیکھیں گے۔ ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر کی محبت لہو بن کر دوڑتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بکری کہتے ہیں بھارت کے مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ شرجیل ویمن کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کے حوصلے پست کرنے میں ناکام رہا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کشمیر علاقائی تنازع نہیں، انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اسما بخاری نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ کشمیر میں جلد آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ازبکستان کے صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پراتفاق استقبال کیا۔ پاکستان پہنچنے پر ازبک صدر شوکت مرزایوف کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی ہارون اختر بھی موجود۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی منظم منصوبے سے کی گئی ہے، فورسز نے بروقت اور مؤثر رسپانس دیا۔ سلامتی کونسل سے بی ایل اے پر پابندی کا مطالبہ۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے بعد ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے گروہوں کی نئی زندگی ملی۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے افغان سرزمین سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بسنت کے رنگ بکھرنے میں صرف ایک روز باقی، تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ اندرون شہر کے روایتی بازار ہوں یا بڑے تجارتی مراکز، ہر جگہ پتنگ فروشوں کی دکانیں سج گئیں۔ لاہور موچی گیٹ کے تاشوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا، 5 لاکھ سے زائد گڈے اور پتنگیں فروخت۔